السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ محترم و معزز مشاہدین اکرام، پیارے مسلمان بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں بہنیں، آج ہم آپ کے سامنے شیطان کی چالیں اس عنوان کے متعلق گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور باذن اللہ تعالی اس عنوان پر ہم برابر 4 ایپیسوڈ میں 4 قسطوں میں گفتگو فرمائیں گے۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ شیطان کا تعارف اور اس کی انسان سے دشمنی کی ابتدا۔ پیارے ناظرین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے جو ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کر دے، اس کو ٹینشن میں ڈال دے، اس کو عبادت سے روک دے اور اس کو اپنے رب کی وحدانیت سے دور کر دے، اللہ کی توفیق سے اسے دور کر دے۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے۔ یہ شیطان کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ایک حکمت کے تحت، کیونکہ اس کی موجودگی کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے تمام راستے واضح کیے، انبیاء کرام کا سلسلہ بھیجا، کتابیں نازل فرمائیں، اور حق اور باطل میں مکمل اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ مل سکے کہ ہم تک ہدایت نہ پہنچ سکی تھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، سورہ نساء کے اندر، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ رسولوں کے آ جانے کے بعد انہوں نے اللہ کی ہدایت کو واضح کیا، انہوں نے انسان کی تخلیق کے مقصد کو واضح کیا، تمام چیزوں کو واضح کرنے کے بعد حق اور باطل کو، اچھائی برائی کو، جنت جہنم کو، نیکی اور برائی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنے کے بعد شیطان کو پیدا کیا، ہمارے امتحان کے لیے، ہمیں آزمائش کے لیے۔ پیارے ناظرین، شیطان کا مطلب ہوتا ہے، لغت میں یہ شطن سے ماخوذ ہے، دور ہونا۔ شیطان کا اصل نام ابلیس ہے اور یہ جنات میں سے تھا، نہ کہ فرشتوں میں سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی، مگر ابلیس کہ اس نے اپنے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، وہ جنات میں سے ہے۔ اس شیطان کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا، اس لیے کہ تاکہ یہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرے گا تو نعمتیں مزید بڑھ جائیں گی، شکرانے کے طور پر اللہ ان کو مزید نوازے گا۔ لیکن انہوں نے تکبر اور گھمنڈ کیا۔ شیطان کی بغاوت یہیں سے شروع ہوتی ہے اور اس کی دشمنی کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ نے فرشتوں کو اور شیطان کو، ابلیس کو یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا جائے، تعظیمی سجدہ بجا لایا جائے آدم علیہ السلام کے لیے۔ تو شیطان رجیم نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس شیطان نے انکار کیا اور گھمنڈ کیا، غرور کیا، تکبر میں آ گیا، وکان من الکافرین، اور یہ کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناگوار گزری اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تھتکار دیا، ایسا پھٹکارا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر باہر کر دیا، اور اس کے بعد
اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے تو میں تیرے بندوں کو تا قیامت تک کے لیے گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ نے اسے مہلت دی اور یہ اعلان کر دیا کہ تو کتنا بھی چاہے میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی چاہے تو جو کوشش کر لے، لیکن جو میرے خالص بندے ہیں، جو اللہ کی معرفت کو جانتے ہیں، جو سچے پکے مومنین ہیں، تو انہیں کبھی بھی گمراہ نہیں کر سکے گا۔ یہی ہوتا ہے اور یہی ہوا کہ آج تک اس نے انہی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے، راستے سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، جو اللہ کی پہچان نہیں رکھتے ہیں، جو عبادت میں اپنا وقت نہیں گزارتے ہیں، جو اللہ کی کتاب سے اپنا دل نہیں لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کو یہ گمراہ کرتا ہے، انہیں ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے۔ جب ابلیس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی اور انہوں نے انتقامی جذبے سے یہ کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہ اللہ تعالیٰ تیری عزت کی قسم انسانوں کو ضرور گمراہی کے راستے پر ڈالوں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر، جو سیدھا راستہ تو نے بنایا ہے، جنت کا جو راستہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، میں اس پر بیٹھ جاؤں گا اور پھر اس تک میں لوگوں کو جانے نہیں دوں گا، روکنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے ہتھ کنڈے میں وہی لوگ آئیں گے جو دین سے دور ہوں گے، اللہ کی معرفت سے دور ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق قرآن مقدس میں اعلان کیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، سورہ فاطر آیت نمبر 60، کہ یقیناً شیطان ایک دشمن ہے، اللہ نے اعلان کر دیا، لہٰذا تم اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ انما يدعو حزبه، بلکہ وہ تو اپنے جیسے لوگوں کو، اپنی جماعت کو دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ جہنم میں چلے جائیں، جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ تو اس آیت میں ناظرین اللہ نے اعلان کر دیا کہ شیطان دشمن ہے، اس کی دشمنی کو پہچاننا ہے، یہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، اور اس کے ساتھ جو اس کا راستہ ہے جہنم کا راستہ، اس میں اس کا ساتھی نہیں بننا ہے، بلکہ صحیح راستے پر چلنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا۔ اور اس کے بعد انسانوں کے لیے دونوں راستوں کا اختیار دے دیا، چاہے شیطان کے راستے پر چلیں، چاہے وہ صحیح راستے پر، اللہ کے راستے پر، مومنین کے راستے پر چلے۔ اس شیطان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کھلا اعلان کیا اور متنبہ کر دیا کہ یہ تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے لیے ہمیشہ نقصان دہ ہوگا، تمہارے راستے میں گھات لگا کر کے بیٹھ جائے گا، مسجد سے روکے گا، تمہیں مسجد میں داخل نہیں ہونے دے گا، قرآن کی تلاوت کرو گے تو تمہیں قرآن کی تلاوت سے یہ دور کرنے کی کوشش کرے گا، تمہارے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالے گا، خیالات لے کر کے آئے گا، تمہاری فکر کو گندی کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی اعلان کیا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، سورہ اعراف آیت نمبر 200۔ تمہارے ذہنوں کے اندر کوئی وسوسہ ڈالے، تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو یہ بات یاد رکھو، اس کے وسوسے سے اپنی زندگی تبدیل نہ کر دو، اپنا راستہ تبدیل نہ کر دو، اپنا انتخاب تبدیل نہ کر دو، بلکہ ایسی صورت میں جب شیطان وسوسے ڈالے، تمہارے ذہن کو خراب کرے، تمہاری سوچ کو بگاڑنے کی کوشش کرے، تمہیں صحیح چیز سے روکنے کی کوشش کرے، فاستعذ باللہ، شیطان مردود سے اللہ سے پناہ طلب کرو، انہو سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما سلط الشیطان علی قلب المؤمن الا اذا غفل عن ذکر اللہ، کہ شیطان اس مومن انسان کے دل پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا ہے جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اور جو ذکر سے غافل میں رہتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، تو شیطان اس پر غلبہ اور اپنا دوست اسے بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے شیطان سے بچنا ہے، اس دشمن سے، اور اللہ کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لیس للشیطان صلاح علی ابن آدم مثل الخوف فاذا خافہ اطاعہ، کہ جب شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار
شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار جو مومنین کو گمراہ کرنے کا ہے وہ ہے ڈر خوف ان کے ذہنوں میں پیدا کرنا، ان کو ڈرانا دھمکانا، اپنا ساتھی بنا لینا، اور جب ان کو ڈرا دیتا ہے دھمکا دیتا ہے تو پھر وہ اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اس لیے شیطان کے چالوں سے بچنا ہے، ڈرنا نہیں ہے، ایک اللہ پر یقین رکھنا ہے، مساجد سے قریب رہنے کی ضرورت ہے، اللہ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جہاں بھی رہیں اللہ کا ذکر کریں، اذکار جو دعائیں ہیں ان کو پڑھتے رہیں، یہ شیطان ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا، یہ بہت کمزور ہے۔ اس لیے ہمیں اس شیطان کی چالوں سے بچنے کے لیے میرے بھائیو ہمیشہ سترک رہنا چاہیے۔ اور ناظرین، ہم مزید آنے والی قسطوں میں ہم بتائیں گے کہ یہ انسانوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں واضح کریں گے۔ آج کی اس قسط میں، اس ایپیسوڈ میں یہیں پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو شیطان کے غلط اور گمراہ کن ہتھ کنڈوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔